علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں۔ علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد فڈل بی ایریا کراچی۔ فون نمبر 63708113۔ دسمبر سن 2000 بروز اتوار جامع مسجد عثمانیہ میں قاری رب نواز صاحب حاضر اور ناظر کے موضوع پہ بیان فرما رہے ہیں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ۔ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا شفيع له ولا معين له ولا مشير له ولا وزير له ولا مثل له ولا مثال له۔ صل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون۔ اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون۔ وقال تعالى وهو معكم أينما كنتم، صدق الله مولانا العظيم۔ درود شریف پڑھنے سارے ساتھی۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ الحمدللہ اتوار والا دن عقائد کے متعلق گفتگو کا دن ہوا کرتا ہے۔ میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمانا و احتسابا، ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اب اس حدیث کے اندر جب غور کیا جائے تو آقا نامدار محبوب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے عقیدے کی شرط لگائی ہے کہ ایماناً روزہ رکھے لیکن عقیدہ صحیح ہو۔ اور اللہ تعالیٰ بھی قرآن پاک میں جگہ جگہ آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات، پہلے بعد ایمان کی اللہ کرتے اس کے بعد نیک اعمال کی کرتے ہیں، جس کے اندر اس بات کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ عقیدے کی پختگی پہلے ہو، اس کے بعد ایمان جو ہے وہ کام، اس کے بعد جو ہے وہ اعمال کام آئیں گے۔ اور عقیدے کے اندر اگر تذبذب ہوگا تو پھر یہ بات یاد رکھیں اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کو قبول نہیں کرتے جس کا عقیدہ جو ہے وہ صحیح نہ ہو۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں
اسی عقیدے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے جس عقیدے کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جو عقیدہ تھا، اللہ اسی عقیدے پہ قائم دائم اور مرتے دم تک اللہ اسی عقیدے پر ہمیں رکھے۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، گزشتہ اتوار کو آپ حضرات کے سامنے شرک کے متعلق الحمدللہ تفصیلی گفتگو ہوئی تھی۔ ایک بات ہی یاد رکھیں، شرک کی تعریف تو اکثر سنتے رہتے ہیں، اگر شرک کی تعریف ہمیں صحیح معنوں میں سمجھ میں آ گئی انشاءاللہ العزیز کبھی شرک کے قریب بھی نہیں جا سکتے۔ شرک کہا جاتا ہے کہ اللہ کی ذات میں یا اللہ کی صفات میں کسی کو شریک کرنا، یہ شرک ہوا کرتا ہے۔ اللہ کی ذات میں یا اللہ کی صفات میں اللہ کے ساتھ کسی کو ملانا، اللہ کے ساتھ کسی کو مختص کر دینا، یہ شرک ہوا کرتا ہے۔ اللہ کی صفات میں شرک کرنا کیا ہے؟ جس طریقے سے الوہیت اور ربوبیت یہ میرے اللہ کی صفت ہے، عیسائیوں نے اس صفت میں اللہ کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو ملایا تو عیسائی مشرک ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ اسی طریقے سے اللہ کی جس صفت میں اگر اللہ کے ساتھ کسی کو ملایا جائے تو میرے محترم دوستوں یہ شرک ہوا کرتا ہے۔ اللہ کی صفات کیا کہ یدبر الامر من السماء الى الارض، آسمان سے زمین تک کا نظام چلانے والے صفت جو ہے وہ صرف میرے اللہ کے اندر ہے، اور وہ اس طرح چلا رہا ہے کہ ولا یعودہ حفظہما، ان کی حفاظت کرتے ہوئے تھکتا بھی نہیں ہے، لہذا تھکتا نہیں ہے تو لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو جمائی بھی نہیں آتی اور نیند بھی نہیں آتی، تو یہ صفت کس کے اندر ہی؟ اب اگر یہ کوئی کہے کہ اللہ کے سوا بھی کوئی ہے جس کے اندر یہ صفت موجود ہے کہ وہ دنیا کا نظام چلا رہا ہے، تو اب یہ شرک ہوا کہ نہیں ہوا؟ اسی طریقے سے ایمانداری سے بتلائیں، پوری دنیا کے اندر جتنے ذرات ہیں، ریت کے یا سمندر کے قطرات ہیں یا درختوں کے پتے ہیں یا آسمان پر ستارے ہیں یا جسم پر بال ہیں، ان سب چیزوں کا تفصیلی مکمل علم جاننے والا کون ہے؟ یہ کس کی صفت ہے؟ اب اس کے ساتھ اگر کسی کو ملایا جائے کہ اللہ کے سوا کوئی اور بھی ہے یہ سب چیزیں جاننے والا، تو ایمانداری سے بتائیے اللہ کے ساتھ جو ہے اس کی صفت میں فلاں کو شریک کر دیا کہ نہیں کر دیا؟ جس کے بارے میں بھی عقیدہ رکھا جائے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ شرک ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے میرے محترم دوست بزرگوں، ہمارا عقیدہ ہے ہر جگہ موجود کون ہے؟ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہے۔ مَا يَكُونُ مِن نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ، اللہ نے کہا تین آدمی جب بات کرتے چوتھا اللہ وہاں موجود ہوتا ہے، اللہ ہر جگہ موجود ہوتا ہے۔ تو اب جہاں ہم جائیں وہاں کون موجود؟ اب ہم نے اگر کسی نے خدا کا واسطہ یہ کہہ دیا کہ اللہ کے سوا کوئی اور بھی اسی طرح ہر جگہ موجود ہے تو وہ اللہ کی صفت میں شریک کر دیا کہ نہیں کر دیا؟ تو اب یہ کیا ہو گیا؟ شرک ہو گیا۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، جب یہ شرک کی تعریف سمجھ میں آ گئی تو اب جو ہے وہ بات کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ حق بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی، اس کو آگے پھیلانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب جب
اب ہم نے کہا پوری دنیا کے اندر ہر جگہ موجود کون؟ یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ کے بارے میں جو ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، تو اللہ ہر جگہ موجود کس طرح ہے؟ کہا جاتا ہے نا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہاری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہوں. تو یہ کیا عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اللہ کس طرح ہماری شہرت سے زیادہ قریب ہے اور کس طرح اللہ ہر جگہ موجود ہے؟ تو یہ بات یاد رکھیں، اللہ تعالی اپنے علم کے اعتبار سے ہر جگہ موجود ہے، اپنے علم کے اعتبار سے ہر جگہ موجود ہے. اللہ تعالی کا مقام وہ تو الوہیت ہے، وہ بلندی ہے، لیکن جو اللہ ہر جگہ موجود ہم کہتے ہیں وہ اللہ اپنے علم کے اعتبار سے موجود ہے. یہ جو کہتے ہیں اللہ شہرت سے زیادہ قریب ہے، نعوذ باللہ یہ عقیدہ نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ شہرت کے اندر آ جاتے ہیں. یہ تو عقیدہ فرقہ حلولیہ کا ہے جو کہا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ اولیاء کے اندر آ جایا کرتے ہیں، لہذا ولی پھر اللہ بن جاتا ہے، اللہ پھر ولی بن جاتا ہے. پھر اس وقت دونوں میں فرق کرنا مشکل ہوتا ہے. پھر بیوقوف مثال یہ دیا کرتے ہیں کہ ایک بزرگ ایک مردے کو کہہ رہے ہیں قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا. وہ مردہ کھڑا ہی نہیں ہوتا. پھر کہا قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، کھڑا ہی نہیں ہوتا. پھر کہا قم باذن اللہ، بھائی اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، کھڑا ہی نہیں ہو رہا وہ مردہ. لیکن اس بزرگ نے کہا قم باذنی، میرے حکم سے کھڑا ہو جا، وہ مردہ فوراً کھڑا ہو گیا. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو اللہ کہے وَإِسْتُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِهِ، جب کہتے تھے مردے کو کہ تم بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، تب کھڑا ہوتا تھا. نبی تو یہ کہے اور بزرگ کے بارے میں یہ عقیدہ کہ جی وہ اللہ کے حکم کہہ رہے لیکن نہیں اٹھا، لیکن جب کہا تم بِإِذْنِهِ، میرے حکم سے کھڑا ہو جا، تو وہ فوراً کھڑا ہو گیا. پھر کہا کہ اب اللہ کے حکم کے بارے میں کیوں نہیں اٹھا اور تم بِإِذْنِهِ کے بارے میں تم بِإِذْنِهِ کے الفاظ سے کیوں اٹھا؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت اس بزرگ کے اندر آ چکا تھا. اللہ نے اس بزرگ میں حلول اختیار کر لیا تھا نعوذ باللہ. لہذا اب جب وہ بزرگ کہہ رہا تھا تم بِإِذْنِ اللہ، تو اصل میں وہ بزرگ نہیں کہہ رہا تھا، وہ اللہ کہہ رہا تھا. لیکن جب اس بزرگ نے تم بِإِذْنِ کہا تو وہ بھی وہ بزرگ نہیں کہہ رہا تھا بلکہ اللہ کہہ رہا تھا کہ میرے حکم سے کھڑا ہو جا. لہذا وہ فوراً جو ہے اللہ تعالیٰ کے حکم وہ جناب علی اس بزرگ کے کہنے کی وجہ سے جو ہے وہ فوراً کھڑا ہو گیا. آپ کو یہ عقیدہ منظور ہے؟ اللہ کسی کے اندر بھی نہیں آیا کرتا. دوست اولیاء کی شان کو اللہ ہمیں صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. تو اللہ اس طرح ہر جگہ اپنے علم کے اعتبار سے موجود ہے. اب میرے محترم دوستو بزرگوں، ہمارے پاکستان کے اندر بڑی بدقسمتی ہے کہ یہاں پر مختلف باتیں سننے میں ملتی ہیں اور ہر کوئی یہ پریشان بھی ہے یار کس طرف جائیں سمجھ میں نہیں آتا. ایک مولوی کہتا ہے یہ بات ہے، دوسرا کہتا ہے یہ بات ہے، تیسرا کہتا ہے یہ بات ہے. اتنے فرقے بن چکے ہیں سمجھ نہیں آتا کدھر جاؤں. اور ہم اس قسم کے ذہن والے انسان کی نفسیات کو سمجھتے ہیں اس لیے کہ وہ بیچارہ دین میں آنے میں پریشان ہوتا ہے لیکن پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہاں جائے، جس کی وجہ سے وہ دین سے متنفر ہو جاتا ہے. تو میرے دوست یہ تو ہوگا، یہ تو کوئی دنیا کی طاقت اس کو نہیں روک سکتی. اس لیے کہ میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے بنی اسرائیل میں 72 فرقے بنے تھے، میری امت میں 73 بنیں گے اور ایک جنتی ہوگا باقی جہنمی ہوں گے. قربان جاؤں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کہ بتا بھی گئے، نشانی بتا گئے کہ جنتی فرقہ جو ایک ہوگا اس کی نشانی کیا ہے. نشانی بتلا گئے ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے طریقوں پہ چلے گا اور میرے صحابہ کے طریقوں پہ چلے گا، جو میرے طریقوں پہ چلے گا اور میرے صحابہ کے طریقوں پہ چلے گا. اس لیے کہ صحابہ کا طریقہ وہ طریقہ ہے کہ جس کے اوپر چل کر لوگوں کو ہدایت ملتی ہے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اس طرح تم ایمان لاؤ جس طرح میرے صحابہ لے کر آئے ہیں تو تم کامیاب ہو جاؤ گے. اسی کو کسی نے کہا کہ شب میں راہ ملتی ہے تاروں سے اور ہدایت ملتی ہے محمد کے یاروں سے. میرے محترم دوستو بزرگوں، تو اب ما انا
आलिही व अस्हाबी, जो मेरे तरीके पे चलेगा और मेरे सहाबा के तरीके पे चलेगा। अब मैं पास कोई आता है, मैं ये हदीस पढ़ के बता देता हूँ और कहता हूँ भाई अब तू खुद ढूंढ कि नबी के तरीके पे कौन चल रहा है और सहाबा के तरीके के मुताबिक कौन चल रहा है। तू खुद ढूंढ सहाबा ने अज़ानें कहाँ से शुरू की थी, तू खुद ढूंढ सहाबा के जिक्र के तरीके क्या हुआ करते थे, तू खुद ढूंढ सहाबा ने कभी कब्र के ऊपर आज़ी, तू खुद ढूंढ सहाबा ने जनाब अली कभी हीला इस्कात किया था, ढूंढ सहाबा इकराम के नमाजे जनाजे के तरीके क्या थे, तू खुद ढूंढ सहाबा जब जनाजे के साथ जाते थे आया खामोशी के साथ जाते थे या बुलंद बुलंद जिक्र करते हुए जाते थे। अब ये मर्जी आपके ऊपर है ढूंढना न ढूंढना। हमने ये हदीस पढ़ के बता दी, मान आलिही व अस्हाबी, जो मेरे तरीकों पे चलेगा और मेरे सहाबा के तरीकों पे चलेगा वही कामयाब हो जाएगा। अब लिहाजा हमारे पाकिस्तान के अंदर एक मसला चल रहा है जो बहुत अहम मसला और जिसका ताल्लुक अकीदे के साथ है, और अगर ये अकीदा सही हो गया अल्लाह आमाल को जो है वो सही कर देंगे, आमाल भी कबूल होंगे। लेकिन खुदा न खास्ता अकीदे में खराब हुई तो आमाल भी तबाह हो जाएंगे। फकत अभी तो आमाल हम, अल्लाह ने कहा मुशरिक के अमलों को तबाह हो बर्बाद करके रख दूंगा, मुशरिकों के अमलों को जाया करके रख दूंगा। तो पाकिस्तान में जो एक जहां और बड़े मसले चल रहे हैं वहां एक मसला चलता है हाजिर और नाजिर के नाम से कि जी फलां हाजिर नाजिर है कि नहीं, अल्लाह के सिवा कोई और हाजिर नाजिर है कि नहीं। लिहाजा ये मसला चल रहा है और जिसकी वजह से अवाम को जनाब अली गुमराह किया जाता है और पूरी तरीके से जो है वो समझाया नहीं जाता। मैं तो अगर आज की गुफ्तगू बिल्कुल जहन को खाली करके सुना, इंशाअल्लाह अल्लाह की जात से ये उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अज़ीज दिल की तसल्ली के साथ जो है यहाँ से आप रुखसत होंगे। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें सही समझाने की, समझने की, अमल करने की और उसको आगे फैलाने की अल्लाह तौफीक नसीब फरमाए। अब मेरे मुहतरम दोस्त बुजुर्गों, एक एक बात को याद रखना है। पहली बात तो ये है कि जो हजरात हाजिर और नाजिर का अकीदा रखते हैं कि जी औलिया भी हर जगह मौजूद होते हैं, औलिया भी हाजिर और नाजिर होते हैं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हाजिर और नाजिर होते हैं। आपने अगर उनके जलसों को अटेंड किया होगा या आपने उनके जलसों को सुना होगा तो आपने कभी भी जलसों के अंदर ये बात तो आपने सुनी होगी कि जी देखो हाजिर नाजिर है, देखो हर जगह मौजूद है, देखो ये पता चलता है हर जगह मौजूद है, देखो ये पता चलता है हाजिर नाजिर है। लेकिन मैं इंशाअल्लाह अल्लाह पे भरोसा करके यकीन से ये बात कह सकता हूँ कि पूरे जलसों में कभी भी आपने मौलवी साहब को हाजिर नाजिर का मतलब बताते हुए नहीं देखा होगा कि जनाब अली हाजिर नाजिर कहते किसे हैं और हाजिर नाजिर का माना क्या है, हाजिर और नाजिर का मफहूम क्या है। इसलिए कि मौलवी साहब को पता होता है अगर मैंने हाजिर नाजिर की बहस छेड़ने से पहले हाजिर नाजिर का माना मफहूम मतलब बता दिया कि हाजिर नाजिर कहते किसे हैं तो अगर 10,000 का मजमा होगा तो इंशाअल्लाह अज़ीज 8,000 का मजमा तो उठ के चला जाएगा। मौलवी साहब तेरे अकीदे से हमें जो है वो इत्तेफाक नहीं है, हम तेरे अकीदे को नहीं मानते। ये मौलवी की चालाकी है कि वो हाजिर नाजिर के मसले को तो छेड़ता है लेकिन कभी भी आपने किसी मौलवी से ये नहीं सुना होगा कि जी हाजिर नाजिर का माना क्या है और हाजिर नाजिर का मतलब क्या है। आपको हाजिर नाजिर का अगर मतलब बता दिया जाऊं इंशाअल्लाह अज़ीज आपको भी तसल्ली हो जाएगी। और ये बात याद रखें, अगर आपके पास कोई ऐसे जहन का आदमी आता है कि जो इस मसले में फंसा हुआ है कि यार हुजूर अलैहिस्सलाम हाजिर और नाजिर है कि नहीं, औलिया अल्लाह हाजिर और नाजिर है कि नहीं, तो आप उसको तसल्ली से बिठाओ और उसको कहो भाई तेरा अकीदा है अगर हाजिर नाजिर है, तू पहले मुझे ये बता दे कि हाजिर और नाजिर कहते किसे हैं। बेचारों को इतना नहीं पता, वो बेचारे लाइल्मी में सिर्फ मौलवी की अंधी तकलीद कर रहे होते हैं, उन बेचारों को इतना नहीं बताया जाता कि हाजिर और नाजिर कहते किसे हैं। और यकीन से ये कह सकता हूँ किसी से अगर पूछा जाए हाजिर और नाजिर तेरा अकीदा है कहते किसे हैं, इंशाअल्लाह कोई हाजिर और नाजिर का माना नहीं बता सकेगा। हाजिर के माने होते हैं हर जगह मौजूद और नाजिर के माने होते हैं देखने वाला। हाजिर और नाजिर के माने होते हैं हर जगह मौजूद और हर चीज को देखने वाला।
حاضر و ناظر کا معنی یہ ہے کہ حضور علیہ السلام ہر جگہ موجود ہیں، اور جس طرح عقیدہ رکھا جاتا ہے نعوذ باللہ کہ اولیاء اللہ ہر جگہ جو ہے وہ موجود ہے، اور یہاں تک عقیدہ رکھا گیا، جاء الحق کتاب ہے مفتی احمد یار خان صاحب کی لکھی ہوئی، اس میں یہ لکھا ہے کہ ہر جگہ موجود ہونا اللہ کی صفت نہیں ہے، اور یہ صفت تو حضور علیہ السلام کی ہے، اور جو اللہ کو ہر جگہ موجود مانے گا وہ بے دینی والی باتیں کرے گا، وہ بے دینی والی باتیں کرتا ہے۔ اور پھر اس نے دلیل کے طور پہ یہ بات کہی کہ ہمارا عقیدہ بتایا اس نے اپنا، کہ یہ عقیدہ یہ کتاب سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر میاں بیوی نعوذ باللہ جب صحبت کر رہے ہوتے ہیں حضور علیہ السلام اس وقت بھی وہاں موجود ہوتے ہیں۔ نبی کے بارے میں اس طرح کہیں آپ تو پھر عاشق رسول بن گئے، اور ہم کہیں اس وقت موجود نہیں ہوتے تو ہم تو گستاخ رسول بن گئے، اور اس وقت عاشق رسول بن گئے۔ اس موقع کے اوپر نبی کو موجود ماننا کہ جس موقع کے بارے میں فرشتوں کے بارے میں آتا ہے، کرامن کاتبین جو انسان کے ساتھ ہوتے ہیں، جب میاں بیوی کی مباشرت ہوتی ہے حیا کے مارے یہ فرشتے بھی اپنا راستہ چھوڑ دیتے ہیں، یہ فرشتے بھی چلے جایا کرتے ہیں، لیکن اس ظالم نے نبی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا کہ جب میاں بیوی صحبت کر رہے ہو تو نعوذ باللہ من ذالک نبی علیہ السلام اس وقت بھی وہاں موجود ہوا کرتے ہیں۔ تو حاضر و ناظر کا معنی یہ نبی علیہ السلام یہاں بھی موجود ہے، یہاں بھی موجود ہے، یہاں بھی موجود ہے، وہاں بھی موجود ہے، باہر بھی موجود ہے، کراچی کے ایک ایک کونے میں موجود ہے، حیدرآباد میں بھی موجود ہے، میرپور خاص میں بھی موجود ہے، پشاور میں بھی موجود ہے، ملتان کے ایک ایک علاقے میں بھی موجود ہے، لیاقت آباد کی ایک ایک گلی میں بھی موجود ہے، انگلینڈ کے ایک ایک گلی میں موجود ہے، اسی طریقے سے روس کی ایک ایک گلی میں موجود ہے، امریکہ کی ایک ایک گلی میں موجود ہے، ارجنٹائنا کی ایک ایک گلی میں موجود ہے۔ پوری دنیا کا خطہ کوئی ایسا نہیں جہاں پر حضور علیہ السلام موجود نہ ہو، جہاں جائے یہاں موجود، آپ بیٹھے ہیں یہاں موجود، آپ کے گھر میں موجود، آپ جناب عالی کسی تفریحی مقام پر جا رہے ہیں وہاں بھی موجود، جہاں آپ جا رہے ہیں وہاں آپ کے ساتھ حضور علیہ السلام موجود ہوتے ہیں، اولیاء اللہ بھی آپ کے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ اب ایمانداری سے بتائیں کیا اس عقیدے کو اسلام میں مانا جا سکتا ہے؟ کیا آپ کا کیا عقیدہ بھی حضور علیہ السلام یہاں بیٹھے ہوئے لیکن عقیدہ ہے کہ نہیں لوگوں کا؟ اس کی کرسی چھوڑو، جلسے میں ایک کرسی خالی رکھو، کیوں؟ اس لیے کہ ہماری مجلس میں حضور آیا کرتے ہیں۔ وہ ایک دن جلسہ ہو رہا تھا نا، کرسی خالی تھی، ہلنے لگی، نام نہیں لیتا اس کا، کہ لگا دیکھو کرسی ہل رہی ہے، حضور آ کر بیٹھ چکے ہیں۔ ہاں ہمیں تو نظر نہیں آئے، کہتے کہ جی تم تو وہابی ہو، تم تو گستاخ ہو، تمہیں کہاں سے نظر آئیں گے؟ اچھا جی ابو جہل کو نظر آتے تھے کہ نہیں آتے تھے؟ عتبہ شیبہ ربیعہ ان کو نظر آتے تھے کہ نہیں آتے تھے؟ تو بہرحال ان کی میرے خیال میں آنکھیں ذرا زیادہ تھیں، اس لیے ان کو نظر آتے تھے اور ہمیں نظر نہیں آتے۔ تو بہرحال یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ نہیں رکھا جاتا؟ تو میرے محترم دوست بزرگوں، لڑنے والی بات نہیں، بات سمجھانے کی ہے۔ خدا را دل کے اندر ایک تڑپ رکھتا ہوں، جس تڑپ کی وجہ سے میں یہ بات جو ہے وہ بیان کرتا رہتا ہوں، اور دل کی تڑپ کی وجہ سے یہ بتانا چاہتا ہوں، مرنے سے پہلے اللہ تو ہمارے عقیدوں کو صحیح کر دے، اللہ تو ہماری قبر کے مسئلے کو آسان کر دے، اس لیے کہ تیری یہ غیرت کا معاملہ ہے کہ تو اپنی غیرت کے معاملے میں کسی کو شریک نہیں کرتا، اپنے ساتھ شرک کرنے کو تو اپنی غیرت کے خلاف سمجھتا ہے۔ اس لیے اے اللہ ہم تجھ سے یہ دعا کر رہے ہیں، پوری دنیا کی انسانیت کو تو مرنے سے پہلے تیرے ہدایت نصیب فرما۔ تو یہ عقیدہ اس طرح کا رکھا جاتا ہے، ہر جگہ موجود ہے۔ جب پوچھا جائے کہ کیا خیال ہے آپ کا، حضور علیہ السلام جب ہر جگہ موجود ہے تو ہر جگہ میں فنکشن کی مجلس بھی آتی ہے، تو کیا حضور علیہ السلام نعوذ باللہ فنکشن کی مجلسوں میں بھی موجود ہوتے ہیں؟ ہاں جی موجود ہوتے ہیں، ہمارا تو عقیدہ ہے ہر جگہ موجود ہیں، وہ تو فنکشن کی مجلسوں میں بھی موجود ہوتے ہیں۔ اچھا پھر جب ہم کہتے فنکشن کی مجلسوں میں موجود ہونا یہ جائز ہے؟ یہ تو جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت قرآن پاک میں نبی علیہ السلام کو ایسی مجالس اٹینڈ کرنے سے منع کر رہے ہیں، لا تقعد بعد الذکر، آج کے
کے بعد اس طرح نہ بیٹھیے گا، یعنی مشرکین کے ساتھ اور اس طرح کے لوگوں کے ساتھ حضور علیہ السلام کو بیٹھنے سے اللہ رب العزت میرے محترم دوست بزرگوں منع فرما رہے ہیں۔ اور جب اس طرح کی بات کی جائے تو کہا جاتا ہے جی ہمارا تو عقیدہ ہے موجود ہے، کیا خیال ہے آپ کا بھی عقیدہ ہے موجود ہے؟ موجود نہیں ہے میرے دوست۔ یہ صرف مسئلہ حاضر و ناظر کا نہیں ہے، بلکہ یہ حضور علیہ السلام کی عزت کا بھی مسئلہ ہے، ان کے ادب و احترام کا بھی مسئلہ ہے۔ ہر جگہ موجود مان کر ان کو کہاں کہاں تم لے کر جاؤ گے؟ اور مسئلہ صرف حضور علیہ السلام کا ہوتا تو کوئی بات ہوتی؟ عقیدہ ہے، ہر نبی موجود ہوتا ہے، ہر ولی ہر جگہ موجود ہوتا ہے۔ تو کیا خیال ہے 1,24,000 نبی ہیں دنیا میں کہ نہیں ہے؟ اور اسی طرح صحابہ سارے ولی ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو 1,24,000 تو انبیاء ہو گئے کم و بیش 1,44,000 صحابہ ہو گئے، تابعین تقریباً 3-3.5 لاکھ ہو گئے، تبع تابعین تقریباً 3-4 لاکھ ہو گئے، اتنے بڑے بڑے اولیاء ہو گئے۔ تو یہ جب سارے ولی ہیں تو پھر یہ بھی ہر جگہ موجود ہوں گے کہ نہیں؟ تو یہ عثمانیہ مسجد جو ہے ہماری، یہ بھی ہر جگہ میں آتی کہ نہیں آتی ہے؟ تو اتنے سارے افراد اس جگہ پر تو آ ہی نہیں سکتے، آ سکتے ہیں جی؟ تو پھر حاضر و ناظر کہاں رہا؟ بات کو سمجھو میرے محترم دوست بزرگوں، اللہ کے سوا کوئی ہر جگہ موجود نہیں ہے۔ اگر تم نبی علیہ السلام کو ہر جگہ موجود مانو گے تو پھر اس میں خرابی یہ آئے گی کہ مولوی صاحب حاضر و ناظر کا مسئلہ تو بیان کرتا ہے، لیکن کبھی مولوی صاحب سے یہ تو پوچھ لو کہ مولوی صاحب آپ کہتے ہیں نبی ہر جگہ موجود ہے، ہمارا عقیدہ ہر جگہ موجود، تو مولوی صاحب ایک بات ذرا ٹھنڈے دل سے بتا دے، ہم آپ سے لڑنے کے لیے نہیں آئے بلکہ دل کی تشفی کے لیے آئے ہیں کہ مولوی صاحب آپ کا عقیدہ ہے کہ مولوی صاحب ہر جگہ حضور علیہ السلام موجود ہیں، تو مولوی صاحب ذرا یہ مسئلہ سمجھا دیں کہ جس جگہ نبی موجود ہو کیا آدم علیہ السلام کو وہاں امامت کرنے کی اجازت ہے؟ وہاں ابراہیم علیہ السلام کو امامت کرنے کی اجازت ہے؟ مولوی صاحب کہاں میرا نبی موجود ہو اللہ 1,24,000 نبیوں کو پیچھے کھڑا کرتا ہے، آگے میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا کرتا ہے۔ اور جس جگہ میرا نبی موجود ہو خدا کی قسم جب الانبیاء ابو الانبیاء حضرت آدم علیہ السلام کی بھی وہ ہمت نہیں کہ مصلی پر آ سکے، ابراہیم علیہ السلام کی ہمت نہیں وہ مصلی پہ آ سکے، کسی نبی کی یہ ہمت نہیں وہ مصلی پہ میرے نبی کے آگے کھڑا ہو، اس لیے کہ امام الانبیاء میرے محمد مصطفیٰ ہیں، امام الرسل میرے نبی ہیں، پوری دنیا کے کائنات کے سردار وہ میرے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو مولوی صاحب جب نبی موجود ہو وہاں کوئی نبی امامت نہیں کر سکتا، ابو بکر صدیق نہیں کر سکتے امامت، کوئی صحابی امامت نہیں کر سکتا، تو مولوی صاحب آپ مصلی پہ کھڑے کس طرح ہوتے ہیں؟ یہ تو آپ نے گستاخی کر لی کہ نبی پیچھے اور آپ نماز پڑھا رہے ہیں، نبی کی موجودگی میں تو کوئی نماز پڑھا نہیں سکتا۔ تو مولوی صاحب آپ جو ہے عقیدہ رکھ رہے ہیں کہ ہر جگہ موجود ہیں، تو جب آپ کی مسجد میں موجود بھی ہیں آپ نبی سے آگے آ کر گستاخ رسول تو آپ بن چکے ہیں، لہذا مولوی صاحب الجھا ہے پاؤں یار کا زلفے دراز میں، لو خود ہی اپنے جال میں شکاری آ گیا۔ مولوی صاحب دوسروں کو تو گستاخ رسول کے فتوے دیتے تھے، آج تو خود بن گئے ہو، اس لیے کہ نبی پیچھے اور آپ جناب علی آگے کھڑے ہو گئے ہیں۔ تو اب مجھے بتلائیں جب نبی موجود ہو مولوی صاحب ادھر نماز پڑھانے کی ہمت کر سکتے؟ نہیں کر سکتے۔ اور اسی طریقے سے مولوی صاحب سے دوسری بات کو پوچھیں ٹھنڈے دل سے، لڑنے کی ضرورت نہیں، کہ مولوی صاحب دوسرا سوال یہ کہ آپ جو جمعے کے دن تقریریں کرتے ہیں ماشاءاللہ آپ کے گلے کو اللہ نے بڑا پیارا بنایا ہے، آواز بھی آپ کی بڑی خوبصورت ہے، بڑا چیخ چیخ کے آپ تقریر کرتے ہیں اور ماشاءاللہ آپ کی آواز بھی بڑی زور سے نکلتی ہے۔ مولوی صاحب ایک مسئلہ مجھے بتا دیں کہ جب نبی ایک جگہ موجود ہو تو کیا خیال ہے ادھر نبی کے سامنے اونچی آواز میں مولوی صاحب بات ہم کر سکتے ہیں؟ تو مولوی صاحب انشاءاللہ کہے گا جی نہیں، نبی کے سامنے تو اونچی آواز میں بات نہیں کر سکتے۔ کیوں مولوی صاحب؟ مولوی صاحب کو اگر قرآن کی آیت یاد ہوگی تو وہ پڑھ دیں گے، نہیں ہوگی تو آپ سنا دیں۔ مولوی صاحب شاید اس لیے اونچی آواز میں بات نہیں کر سکتے کہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی سے اونچی آواز نہیں ہونی چاہیے، اور نبی سے آواز تمہاری اونچی ہوئی تمہارے عملوں کو تباہ کر دوں گا، وما یشعرون، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، تمہارے عملوں کو میں ضائع کر دوں گا۔ ایک صحابی جب یہ آیت آئی
تو ایک صحابی کی آواز قدرتی طور پہ ذرا تیز تھی، آہستہ بھی بات کرتے تھے تو وہ ذرا تیز آواز نکل جاتی تھی. بعض لوگوں کی عادت ہوتی کان میں بھی بولتے تو سب سن لیتے ہیں، قدرتی طور پہ جو آواز ذرا بلند ہوتی ہے. تو یہ جب آیت آئی اس صحابی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں آنا چھوڑ دیا. حضور علیہ السلام نے کچھ دن کے بعد دیکھا کہ بھائی وہ کہاں گئے، جاؤ تلاش کرو، پتہ کرو کیوں نہیں آ رہے. جب اس کے پاس جایا گیا، پتہ کیا کیوں نہیں آ رہے، کہا بھائی میرا مسئلہ یہ ہے کہ میری آواز ہے قدرتی طور پہ اونچی، میں آہستہ بھی بات کروں گا تو بات ہو جائے گی اونچی، اور اللہ فرما رہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کے سامنے اونچی آواز نہ ہو، نبی سے اونچی آواز تمہاری نہ ہو جائے اور نہیں تو تمہارے عمل تباہ ہو جائیں گے. میں یہ ڈرتا ہوں کہ حضور علیہ السلام کی مجلس میں بات کروں اور کہیں میری آواز اونچی ہو جائے تو میری جو ہے وہ اعمال جو ہے وہ سارے تباہ نہ ہو جائیں. لہذا اس لیے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں آنا چھوڑ دیا. جب صحابہ حضور علیہ السلام کے پاس آ کر ساری بات عرض کی، حضور علیہ السلام نے فرمایا ان کو بلاؤ، یہ عذر ہے اور عذر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عملوں کو تباہ نہیں کریں گے، یعنی عذر کی وجہ سے اللہ کی یہاں سے معافی جو ہے وہ مل جایا کرتی ہے. تو صحابی رسول تو نبی علیہ السلام کا اتنا خیال رکھے کہ جناب علی صحابی رسول وہ قدرتی طور پہ آواز ہونے کے اونچی ہونے کے باوجود بھی آواز اونچی ہو جاتی ہے، کبھی چھوٹی ہو جاتی ہے. تو مولوی صاحب ایک بات ذرا مجھے سمجھا دیں، ہم تو عاشق رسول ہیں تو ہمیں یہ مسئلہ ذرا آپ سمجھا دیں. جب نبی موجود ہو تو اونچی آواز میں تو بات کرنے کی اجازت نہیں، آپ جمعے کے دن نبی کے سامنے اتنی اونچی اونچی آواز میں تقریر کیوں کیا کرتے ہیں؟ نبی جب موجود ہو تو آپ اتنے زور زور سے چیخ چیخ کے بیان کیوں کیا کرتے ہیں؟ مولوی صاحب پھر تو آپ کے سارے عمل جو ہے وہ تباہ ہو چکے ہوں گے، سارے عمل جو ہے وہ ضائع ہو چکے ہوں گے. اس لیے کہ جب نبی موجود ہو صدیق کو اونچا بولنے کی اجازت نہیں، جب نبی موجود ہو فاروق اعظم کو اونچا بولنے کی اجازت نہیں، اور جب نبی موجود ہو خدا کی قسم کوئی صحابی اونچا نہیں بول سکتا. جب نبی موجود ہو ان کی جگہ اللہ تعالیٰ ادب و احترام کو ملحوظ خاطر رکھتے ہیں. تو مولوی صاحب آپ کا عقیدہ نبی موجود ہے تو آپ جب اونچی اونچی آواز میں نبی کے سامنے تقریر کر رہے ہوتے ہیں، یہ تو آپ نے بڑی گستاخی کر لی ہے اور یہ تو آپ سے بڑی گستاخی ہو چکی ہے. لہذا آپ یہ بتلا دیں کہ گستاخ رسول آپ ہیں یا جن کو کہا کرتے ہیں وہ ہے گستاخ رسول. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ بھائی جب نبی موجود ہو تو وہاں اونچی آواز میں بات کر سکتے نہیں کر سکتے. تو اب جو یہ عقیدہ بھی رکھے نبی ہر جگہ موجود بھی ہے، ہمارے سامنے بھی ہے، اور اونچی اونچی آواز میں بیان بھی کرے، تقریر بھی کرے، چیخے بھی، بچوں کو پڑھاتے ہوئے ووئے ووئے کے لفظ بھی بولے اور بچوں کو پڑھنے بھی دے زور زور سے، تو کیا خیال ہے وہ نبی کا ادب ملحوظ خاطر رکھ رہا ہے؟ وہ نبی کا احترام کر رہا ہے؟ نبی کا احترام نہیں کر رہا. اور میرے دوست یہ عقیدہ رکھنا نبی ہمارے گھروں میں آ جایا کرتے ہیں، نبی ہماری مجلسوں میں آ جایا کرتے ہیں. تو دوست ایک بات ذرا سوچو، جو آیا کرتا ہے وہ حاضر ناظر نہیں ہوتا. نہیں سمجھے میرے خیال میں جو آیا کرتا ہے وہ حاضر و ناظر نہیں ہوتا. اس لیے حاضر و ناظر تو پہلے سے موجود ہوتا ہے، اور ابھی یہاں پر تھوڑی دیر پہلے میں نہیں تھا، لہذا اب نماز کے لیے جو ہے میں آیا ہوں، تو لہذا اب میں آیا ہوں تو آیا ادھر جاتا ہے جہاں پہلے سے موجود نہ ہوا کرتا ہے. تو اب میری صاحب مجھے یہ بتلائیں، آپ کہتے ہیں حضور ہماری مجلس میں آ جایا کرتے ہیں، حضور ہمارے گھر میں آ جایا کرتے ہیں، تو جو آ جایا کرتا ہے وہ ہر جگہ موجود نہیں ہوتا. مولوی صاحب کبھی آپ نے یہ نہیں کہا اللہ ہماری مجلس میں آ جایا کرتے ہیں، اللہ ہمارے گھروں میں آ جایا کرتے ہیں، اس لیے کہ سچی بات تو اللہ ہر ایک کے منہ سے نکلوایا ہی کرتا ہے، اس لیے کہ اللہ ہر جگہ پہلے سے ہوتا ہے. اس لیے ہم یہ نہیں کہتے اللہ ہماری مجلس میں آ گیا ہے، اللہ ہمارے گھر میں آ گیا ہے، اس لیے کہ جو پہلے سے موجود ہوا کرتا ہے وہ آیا نہیں کرتا. لہذا مولوی صاحب یہ آپ نے جو اسٹیکر لگوائے ہوئے ہیں گھروں کے دروازوں پر کہ جس میں یہ شعر لکھا ہے، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر میں تشریف لاتے ہیں، ہمارے گھر میں بھی ہو چراغاں یا رسول اللہ. سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر میں تشریف لاتے ہیں، ہمارے گھر میں بھی ہو چراغاں یا رسول اللہ. ہاں آپ ہر عاشق کے گھر میں تشریف لاتے ہیں. نواب صاحب کے بچے نا حضور کی ذات کے گھر میں تشریف لائے، اور صدیق نبی کے دروازے پر، عمر نبی کے دروازے پر، عثمان نبی کے دروازے پر، علی نبی کے دروازے پر، جبریل نبی کے دروازے پر، ہر فرشتہ نبی کے دروازے پر، سب چیزیں نبی کے دروازے پر، یہاں تک کہ اللہ کا وہ قرآن جس کو قرآن کہا
گیا, جس کو افضل کتاب کہا گیا, خدا کی قسم وہ بھی میرے نبی کے دروازے پر, جہاں نبی ہو وہاں قرآن آتا ہے, گھوڑے پہ ہو قرآن وہاں آتا ہے, عائشہ کے بستر پہ ہو قرآن وہاں آتا ہے, عائشہ کے حجرے میں ہو قرآن وہاں آتا ہے. اور قرآن بھی نبی کا اتنا خیال رکھے, اللہ بھی نبی کا اتنا ادب و احترام کرے کہ نبی کو قرآن کے لیے بلایا نہیں, بلکہ جہاں جہاں میرے محمد مصطفیٰ جاتے ہیں پیچھے پیچھے اللہ قرآن کو بھیج دیتے ہیں. اور تو اتنا بڑا محترم بن گیا کہ تیرے گھر میں نبی آئے اور صدیق نبی کے گھر جائے, عمر نبی کے گھر جائے, اللہ کا قرآن نبی کے پیچھے جائے, جہاں جہاں نبی جائے وہاں وہاں قرآن جائے. اور موسیٰ علیہ السلام کو تو دیکھ, ان کو جب اللہ وحی دیا کرتے تھے کوہ طور پہ بلایا کرتے تھے, اے موسیٰ احکام دینے کا وقت آ گیا ہے, کوہ طور پر چڑھ کر آ جا, تو پہاڑی کے اوپر سفر کر کے آ جا. موسیٰ علیہ السلام تو کوہ طور پر چڑھ کر اللہ سے حکم لے. میرا اللہ اپنے نبی کا اتنا خیال رکھے کہ کوہ طوروں پہ بلانے کی ضرورت نہ پڑی, اور کے پہاڑوں پہ بلانے کی ضرورت نہ پڑی, غاروں میں بلانے کی ضرورت نہ پڑی, بلکہ جہاں میرے نبی ہوتے تھے اللہ وہاں قرآن بھیجتے تھے, جہاں میرے محمد مصطفیٰ ہوتے تھے اللہ وہاں قرآن اتار دیا کرتے تھے. اگر میرے نبی جنگ میں ہوتے قرآن وہاں خود جاتا, میرے نبی بستر پہ ہوتے قرآن وہاں خود جاتا, میرے نبی سفر میں ہوتے قرآن وہاں خود جاتا. اسی کو تو شاعر نے کہا ہے, حصول وحی میں موسیٰ طور پہ پہنچے, عجب بات ہے کہ وہی تیرے حضور میں پہنچے. اور جو محمد مصطفیٰ کے پاس قرآن چل کے جائے تو وہ تیرے گھر پہ آتے ہیں. سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر میں تشریف لاتے ہیں, ہمارے گھر میں بھی ہو چراغا یا رسول اللہ. تو بھائی جو آیا کرتے ہیں وہ حاضر و ناظر نہیں ہوتے. مولوی صاحب, ہم نے تو آپ کی مسجدوں سے یہ بات بھی سنی ہے کہ اے صبا مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے سلام کہتے ہیں. سنا ہے کہ نہیں کہ سنا؟ تو مولوی صاحب آپ صبا کو کہتے ہیں کہ مصطفیٰ سے سلام کہہ دینا, صبا ہوا کو کہتے ہیں کہ نہیں؟ تو مولوی صاحب جب حضور علیہ السلام موجود ہے تو یہی سلام کہتے ہیں, ہوا کو پیغام دینے کی کیا ضرورت ہے؟ چٹھیاں مدینے ول پائیاں تیرے نا دیا, میں نے بھی ادھی کا لائیاں تیرے نا دیا. چٹھیاں مدینے ول, تو جو موجود ہوتا ہے اس کو بھی چٹھیاں پانے کی ضرورت ہوتی ہے. اب یہاں آپ موجود ہیں, میں آپ کو چٹھی لکھ رہا ہوں, ہاں یہ ہمارے قاری صاحب, میں ان کو چٹھی لکھ رہا ہوں ساجد صاحب. ہر کوئی کہے گا بے وقوف ہے تو یار, موجود بھی اس کو چٹھی بھی لکھ رہا ہے. تو مولوی صاحب موجود بھی اور آپ چٹھیاں بھی پا رہے ہیں. یہ آپ کا عقیدہ خود متذبذب ہے, اس لیے کہ حق جو ہوتا ہے وہ مستحکم ہوا کرتا ہے, اور جو حق نہیں ہوتا وہ خود متذبذب ہوتا ہے, اسے کچھ نہیں پتا ہوتا میں کیا کہہ رہا ہوں اور کیا بول رہا ہوں. کیا خیال ہے آپ کا؟ چٹھیاں اس کو پائی جاتی ہیں جو ہر جگہ موجود ہو, جو موجود نہ ہو چٹھیاں اس کو پائی جاتی ہیں. تو مولوی صاحب آپ کے گھر میں حضور علیہ السلام ماشاءاللہ سے تشریف لاتے ہیں, آپ کے گھر میں تو تصویر بھی ہوتی ہے, اور جس جگہ تصویر ہو وہاں تو فرشتے نہیں آتے, اللہ کا نبی کس طرح آئے گا؟ مولوی صاحب آپ کو وہ حدیث یاد نہیں کہ حضور علیہ السلام کی ایک بیوی نے اپنے گھر پہ پردہ لٹکایا تھا, اور اس پردے کے اوپر ایک تصویر بنی ہوئی تھی, پتہ نہیں چلا. جب حضور علیہ السلام داخل ہونے لگے تصویر پہ نظر پڑ گئی, کہا نہیں آؤں گا اندر, جب تک اس پردے کو نہیں ہٹاؤ گے اندر نہیں آؤں گا. ہاں تو جبھی تو وہاں نہ آئے جہاں تصویر ہو, اور آپ کے گھر میں تو ماشاءاللہ سے ڈش اینٹینا بھی لگا ہوتا ہے اور سب کچھ ٹی وی وغیرہ سب کچھ ہوتا ہے, وہاں آپ کے گھر میں نبی علیہ السلام آیا کرتے ہیں, اور نبی آتے ہیں ماشاءاللہ آپ کی قمیض بھی اتری ہوئی ہوتی ہے. ہاں قمیض اتار کے سوتے ہیں کہ نہیں سوتے؟ اور عقیدہ بھی ہے حضور موجود, حضور کی موجودگی میں کوئی لیٹ بھی نہیں سکتا. اور حضور کا ادب سیکھنا ہے تو صدیق سے سیکھ, کہ جس نے 3 دن کا سفر کیا لیکن غار کے اندر بھی نبی کے ساتھ خود نہیں سوئے, بل کر جناب علی اللہ کے نبی کو انہوں نے اپنی گود میں سلایا اور خود نہیں سوئے, خود نبی کی خاطر نبی کے ادب کے لیے بیٹھے رہے. اس لیے نبی موجود ہو وہاں پر صدیق لیٹا نہیں کرتا کہ کہیں صدیق سے نبی کی گستاخی نہ ہو جائے. 3 راتیں جناب علی صدیق نے میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں سلایا ہے. صدیق نبی کے سامنے لیٹے نا, اس لیے کہ نبی موجود ہو وہاں لیٹنا صدیق گستاخی سمجھتا ہے, اور تو نبی کے سامنے لیٹ بھی جائے اور نبی کے سامنے جناب علی کروٹیں بھی بدلے, تیرے اس کے رسالت ختم نہ ہو. صدیق تو اتنا خیال رکھے, اور دیکھ جب صدیق نے خیال رکھا, صدیق نے 3 دن نبی کو اپنی گود میں سلایا, اللہ نے بھی کہہ دیا
या सिद्दीक, तेरे एहसान को मैं फरामोश नहीं करूंगा। तूने मेरे यार को, तूने मेरे महबूब को 3 दिन अपनी गोद में सुलाया है, कयामत की सुबह तक उसके पहलू में तुझे सुला दूंगा। सुलाया है कि नहीं सुलाया है? आज कब्र नबी के साथ कब्र सिद्दीक भी है कि नहीं? अदब करोगे तो ये मकाम मिलेगा। हाँ, कासिम नानोतवी को काफिर कहते हैं, और कासिम नानोतवी तो मदीने का इतना अदब रखे कि मदीने से पहले अपने जूते उतार ले, नंगे पांव चले, कहीं यहाँ पर 1400 साल पहले मेरे नबी का जूता ना आया हो, कहीं कासिम नानोतवी का जूता नबी के जूते पर ना आ गया हो, उस कासिम नानोतवी को काफिर कहते हो, गुस्ताख रसूल कहते हो, कि जिसके पास मदीने की खजूरें आया करती थी, गुटली को फेंकने के बजाय उस गुटली का सुरमा बनाकर अपनी आंखों पे लगाया करते थे, कि कासिम नानोतवी मदीने की खजूरों की गुटली का भी इतना अदब करे तो वो मदीने वाले का कितना अदब करेगा, खुद ही सोच लो। तो जो हाजिर नाजिर होता है उसको आया नहीं जाता। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास चंद काफिर आए, उन्होंने आकर मुनाफिक थे, ऊपर से मुसलमान बनकर आए। मुसलमान बनकर आए, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से उन्होंने आकर कहा, जी हमें कुछ सहाबा दे दो, हम नए नए मुसलमान हुए, हमें जाकर जरा दीन की तबलीग करें, दीन की तालीम दें, हमारे कबीले वालों को दीन सिखलाएं। उन्होंने प्लानिंग ये बनाई थी, हम इनको लेकर आएंगे और आकर कत्ल कर देंगे सबको। लिहाजा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आए तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 70 आला किस्म के सहाबा, कुर्रा, कारी, वो जो है इनको दे दिए। उनको देने के बाद इन्होंने ये अपने 70 सहाबा को लेकर रास्ते में सारे सहाबा को शहीद कर दिया, सारे सहाबा को शहीद कर दिया। और जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जरिए, अल्लाह ने वही के जरिए बतलाया, हुजूर अलैहिस्सलाम को इस बात का इतना सदमा हुआ कि फजर की नमाज के बाद, रुकू के बाद 1 महीने तक फजर की नमाज में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुनूत नाज़िला पढ़ी। कुनूत नाज़िला यानी उन काफिरों के लिए 30 दिन तक हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फजर की नमाज में बद्दुआ की थी, जिन लोगों ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मेहनत करदा तलामीज़ा को और जान और माल और खून और पसीने की मेहनत उन सहाबा को जिनके ऊपर मेरे नबी ने लगाई थी, उन सहाबा को जब शहीद किया गया, उनके लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके कातलों के लिए 1 महीने तक बद्दुआ की थी। तो क्या ख्याल है, अब जब वो लोग प्लानिंग कर रहे थे आपस में कि जी हम जाएंगे और क्या नाम है आकर उनको कत्ल कर देंगे सारे सहाबा को, तो क्या ख्याल है जब नबी हर जगह मौजूद है, तो जब वो प्लानिंग कर रहे थे नबी वहां भी मौजूद होते कि नहीं होते? फिर उस वक्त थे ना दुनिया में। तो अब मुझे बताएं, क्या हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनके अकीदे के मुताबिक उन काफिरों के पास मौजूद थे? उनके अकीदे के मुताबिक। हमारा अकीदा नहीं है। हाँ, हमारा अकीदा नहीं था, तभी तो दिए थे। अगर वहां मौजूद होते अपने सहाबों को खुद किस तरह देते? और जो ये अकीदा रखता है मौजूद थे, फिर वो ये अकीदा भी रखता है जानबूझ अपने 70 सहाबा को मरवाया है, नाउज़ बिल्लाह। इसकी फिर यही बात है ना, जब मुझे पता है मेरे साथियों को कोई मरवा देगा, मैं कभी अपने साथियों को उसको हवाले करूंगा? और उन साथियों को नबी हवाले कर दें जिनके बारे में फरमाए, मन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम, अगर जो मेरे सहाबा से मोहब्बत करता हो समझ लो मेरे से मोहब्बत करता है। और मन अबगदहुम फबिबग़दी अबगदहुम, जो मेरे सहाबा से नफरत करता हो समझ लो वो मेरे से नफरत करता है। उन सहाबा को हवाले कर दें जिनके बारे में फरमाया, असहाबी कन्नुजूम, मेरे सहाबा सितारों की मानिंद है, जिसके पीछे जाओगे तुम हिदायत पाओगे। इसी तरीके से मेरे मोहतरम दोस्त बुजुर्गों, जब खैबर फतह हुआ, एक यहूदिया औरत हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास गोश्त लेकर आई। उस गोश्त में उसने जहर मिलाया हुआ था। जहर मिलाकर सहाबा के सामने गोश्त रखा गया, हुजूर अलैहिस्सलाम के सामने गोश्त रखा गया, गोश्त खाया गया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने चंद लुक़मे खाए, सहाबा इकराम ने वो लुक़मे खाए। लिहाजा हज़रत बशर बिन बरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उस गोश्त खाने से शहीद भी हो गए। वतवफ़्फ़ा अस्हाबुहुल लज़ीना अकलू मिनश्शात, ये हदीस के अल्फाज हैं कि उन सहाबा ने जिन्होंने गोश्त खाया था वो उससे जो है वो शहीद हो गए थे। लिहाजा हुजूर अलैहिस्सलाम को उल्टी हो गई थी, लेकिन जहर का असर जो है वो जिस्म में मौजूद था। और यही वजह है कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, उस वक्त तो अल्लाह ने जहर के असर को रोक दिया था, लेकिन जब दुनिया से जाने का वक्त करीब था तो जहर का असर जो है वो दोबारा जिस्म में आ गया था। अब मुझे बताएं, जब हर जगह मौजूद थे और हर जगह मौजूद है, तो जब यहूदिया औरत जहर मिला रही थी क्या उस वक्त भी मौजूद थे? क्या उस वक्त अकीदे के मुताबिक तो फिर मौजूद थे ना?
پھر جب موجود تھے تو زہر ڈالتے ہوئے بھی دیکھ رہے ہوں گے، ڈالتے ہوئے دیکھ رہے تھے کہ نہیں دیکھ رہے تھے؟ تو اب جب دیکھ بھی رہے ہیں، وہاں موجود بھی ہیں، گوشت آ بھی رہا ہے، صحابہ کھا بھی رہے ہیں، منع کیوں نہیں کر رہے؟ خود بھی کھا رہے ہیں، منع کیوں نہیں کر رہے؟ اور خود کیوں کھا رہے ہیں؟ حالانکہ زہر کھانا جائز ہے۔ جس چیز کو نبی حرام کہہ دے، نعوذ باللہ، وہ کام نبی خود کر سکتے؟ تو یہ اگر عقیدہ رکھا جائے، اسلام کی بنیادیں ہل جایا کرتی ہیں، اسلام کی بنیادیں ہل جائیں گی عقیدوں سے۔ کتنے واقعات ایسے ہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر جگہ موجود ہونا صرف میں اللہ کی صفت ہے۔ اور یہ بات یاد رکھو، اگر حاضر و ناظر کا عقیدہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق مانیں گے، اسلام کی بنیادیں ہل جائیں گی۔ کیوں؟ اس لیے پھر ہجرت کا انکار ہو جائے گا، معراج کا انکار ہو جائے گا۔ ہم یہ کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کی تھی کہ نہیں کی تھی؟ تو بھائی جب جو ہر جگہ پہلے سے موجود ہو، وہ ہجرت کرنے کا کیا معنی؟ یہ مولوی صاحب کو سمجھا دے۔ جب وہ مدینے میں پہلے سے موجود ہیں، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بھائی ہجرت کس کو کہتے ہیں؟ اپنا ملک چھوڑ کر دوسرے ملک میں چلے جانا۔ اب جب حضور مدینے میں پہلے سے موجود ہیں تو مکے سے 3 دن کا سفر اونٹ پر تو پیدل غار میں اتنی مشقتوں کے بعد پھر جناب عالی جا کر مدینے میں پہنچے، تو جو ہر جگہ موجود ہے تو مکے سے مدینے کی طرف جانے کا کیا معنی بنتا ہے؟ وہ تو پہلے سے موجود ہیں۔ لہذا مولوی صاحب اگر حاضر ناظر کا عقیدہ رکھے گا، تیرے ہجرت کے عقیدے میں کمی آ جائے گی، تیرا ہجرت کا عقیدہ جو ہے وہ منہدم ہو جائے گا۔ اس لیے ہجرت کہتے ہی اپنے ملک کو چھوڑ دینا، اپنی جائیداد کو چھوڑ دینا، اپنے علاقے کو چھوڑ دینا۔ لیکن اگر تو کہے کہ ہر جگہ موجود تھے، مکے میں بھی موجود تھے، تو پھر جب نبی نے مکہ چھوڑا ہی نہیں تو پھر ہجرت کا معنی کیا بنتا ہے؟ تو نے تو نبی کی ہجرت کا بھی انکار کر دیا ہے۔ اور مولوی صاحب اگر حاضر ناظر کا عقیدہ رکھے گا تو قرآن کا منکر بھی ہو جائے گا۔ اس لیے قرآن میں اللہ نے میرے نبی کی معراج کا ذکر کیا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، پاک ہے وہ اللہ جو اپنے بندے کو لے کر چلا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے کر چلا۔ تو جو ہر جگہ موجود ہو ان کو لے کر چلنے کا کیا معنی؟ ہم کہتے ہیں حضور علیہ السلام مسجد اقصی پہنچے، پھر سیڑھی لگی، پہلے آسمان پہ پہنچے، پھر جس دوسرے آسمان پہ پہنچے، پھر تیسرے آسمان پہ پہنچے، سدرۃ المنتہا پہ پہنچے، بیت المعمور پہ پہنچے۔ جب ہر جگہ موجود ہے تو یہ پہنچنا اور جانا، ادھر پہنچنا، یہ کیا معنی بنتا ہے؟ کچھ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ جب پہلے آسمان میں پہلے سے موجود ہو تو لے کر جانے کا کیا معنی؟ اب جی میں محمدی کالونی میں بیٹھا ہوں، مجھے کوئی کہہ رہا ہے چلے جی آپ کو میں محمدی کالونی میں لے کر چلتا ہوں، تو کیا خیال ہے آپ اس کو کیا کہو گے؟ لگتا ہے آپ نے نسبار زیادہ کھا لی ہے، ہاں، یا آپ کو روزہ جو ہے وہ ذرا زیادہ لگ رہا ہے، اس لیے مولوی صاحب تو پہلے سے محمدی کالونی میں بیٹھے ہوئے ان کو لے کر جانے کا کیا معنی بن رہا ہے؟ تو جب نبی پہلے آسمان کو پہلے سے موجود، ہر جگہ پہلے سے موجود، تو مسجد اقصی میں لے کر جانا کیا معنی؟ پہلے آسمان پر لے کر جانا کیا معنی؟ دوسرے آسمان پر لے کر جانا کیا معنی؟ جب یہ چیزیں میرے محترم دوستو بزرگوں آپ حضرات کو اگر سمجھ میں آ گئی ہیں، اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ آگے بھی سمجھانے والا بنا دے۔ کیا خیال ہے حاضر و ناظر ہر جگہ موجود کون؟ اور اگر ہمارا عقیدہ اچھا کیا کہتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ترجمہ کرو جی، ترجمہ اچھا جی، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ دیکھو کہتے نا ہے نا، یہ آپ نے سوال سنا ہے نا، ہے محمد رسول اللہ، حضور علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، تو دیکھو اس میں ہے آ رہا ہے، تو تم نے بھی مان لیا ہے یعنی ادھر موجود ہے۔ اور بے وقوف ہے تو یہ مانا ہوتا ہے ہر جگہ موجود۔ میں کہتا ہوں پاکستان کا چیف ایگزیکٹو جنرل پرویز مشرف ہے، ادھر ہے کیا؟ ادھر ہے؟ کہاں ہے وہ اپنے گھر میں موجود ہوگا؟ تو ہمارا بھی عقیدہ حضور نبی ہے لیکن مدینہ المنورہ میں موجود ہیں، اور تو نبی کو یہاں بلاتا ہے، اور اللہ نے نبی کو وہاں سلایا ہے جس کو ریاض من ریاض الجنہ کہہ دیا کہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے۔ تو عام گلیوں میں بلاتا ہے، تو عام گلیوں میں نبی کے موجود ہونے کا عقیدہ رکھتا ہے، میں ریاض من ریاض الجنہ میں ہونے کا عقیدہ رکھتا ہوں۔ مقابلہ کر لے، تیرا عقیدہ بہتر ہے کہ میرا عقیدہ بہتر ہے۔ تو محمدی کالونی کی گندی گلیوں میں بلاتا ہے، تو لیاری کی گندی گلیوں میں بلاتا ہے، تو موسیٰ کالونی کی گندی گلیوں میں بلاتا ہے، تو کھارا گھر کی گندی گلیوں میں بلاتا ہے، تو جناب علی
میٹھا گھر کی گندی گلیوں میں مانتا ہے، تو عاشق رسول بن جائے اور میں اس جگہ نبی کو مانوں جس کے بارے میں کہتے ریاض من ریاض الجنہ، یہ جو جگہ ہے جہاں میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، یہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے، اور میں تو جنت کے ٹکڑوں میں مانوں، میں گستاخ بن جاؤں تو کھارا در لیاری محمدی کالونی کی گندی گلیوں میں مانے تو عاشق رسول بن جائے، تیرا فلسفہ میری سمجھ میں نہیں آتا۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ جو جنت میں مانے وہ عاشق ہے کہ جو محمدی کالونی کی ندیوں کی گلیوں میں مانے وہ عاشق ہے؟ ہاں، جو جنت میں مانے وہ عاشق ہوا کرتا ہے۔ تو آپ حضرات کو بات سمجھ میں آ گئی؟ اللہ ہمیں سمجھا دے۔ میرے دوست، اگر یہ عقیدہ رکھیں گے اسلام کی ساری بنیادیں ہل جائیں گی۔ ہاں، ہجرت کا انکار اور پھر معراج کا انکار، سب چیزوں کا انکار ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے ایک عبداللہ ابن ابی تھا، منافق، ایک جنگ کے اندر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دی، اور وہ گالی اللہ نے قرآن میں ذکر کی سورہ منافقون میں کہ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ۔ یہ گالی اس خبیث نے میرے نبی کو دی تھی کہ نعوذ باللہ کہا تھا کہ ہم ان کو ذلیل کر کے مدینے سے باہر نکالیں گے، جنگ تو ختم ہونے دو۔ اب منافق تو اوپر سے مسلمان ہوتا ہے، سامنے تو مسلمان نظر آتا ہے لیکن اندر سے تو کافر ہوتا ہے۔ اوپر سے تو اس نے کالا امامہ بھی پہنا ہوگا محرم میں، کالا جبہ بھی پہنا ہوگا اور حسین بھی کر رہا ہوگا، لیکن اندر سے تو وہ منافق ہوگا۔ اب جناب علی کیا نام ہے اسی طریقے کا منافق، اور یہ جو ہے انہی کی نسل ہے، یہ کالے کپڑے پہننے والے انہی کی نسل ہے۔ ہاں، حضرت حسین کا نام لے کر ہمیں بے وقوف بناتے، حسین کو نہیں مانتے۔ اگر حسین کو مانتے تو حسین جن کی عزت کیا کرتے تھے ان کو بھی مانتے۔ بہرحال اب جناب علی اس نے گالی دی تو حضرت زید رضی اللہ عنہ ایک بچے تھے، انہوں نے سن لی تو انہوں نے جا کر اپنے چچا کو کہہ دیا کہ یہ عبداللہ ابن ابی نے حضور علیہ السلام کو گالی دی ہے۔ اب جناب علی حضرت زید رضی اللہ عنہ کے چچا حضور علیہ السلام کے پاس گئے اور فرمایا کہ یہ عبداللہ ابن ابی نے آپ کو گالی دی ہے۔ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن ابی کو بلایا اور کہا تو نے مجھے گالی دی؟ اس نے کہا خدا کی قسم میں نے گالی نہیں دی، اللہ کی قسم میں نے گالی نہیں دی۔ وہ قسمیں کھانے لگ گیا۔ تو حضور علیہ السلام نے جناب علی کیا نام ہے اس عبداللہ ابن ابی کو سچا مان لیا۔ فصدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکذبہ، کہ حضور علیہ السلام نے عبداللہ ابن ابی کو سچا مان لیا اور اس کو جو صحابی کو جو ہے وہ جھوٹا مان لیا کہ جی وہ بچہ تھا، تمہیں پہلے پوری تحقیق کرنی چاہیے تھی، تم نے بغیر تحقیق کے ایک بچے کی باتوں میں آ کر تم نے یہ بات کیوں کہی اور عبداللہ ابن ابی کے بارے میں یہ بات کیوں کہی؟ اس صحابی کا یہ ارشاد ہے، وہ صحابی یہ فرماتے ہیں کاش وہ اس دن میں اتنا پچھتائے، کاش میں اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ مقدمہ لاتا ہی نہیں، اتنی مجھے پشیمانی لوگوں کے سامنے ہوئی تھی۔ اور یہ تو قسمیں کھا کر جھوٹی منافق جو تھا وہ تو خوش ہوتا ہوا چلا گیا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرم کے مارے گھر سے باہر نکلنا چھوڑ دیا تھا، شرم کے مارے گھر سے باہر نکلنا چھوڑ دیا۔ لیکن صحابہ تو وہ ہیں جن کی عزت کا خیال اللہ بھی رکھا کرتا ہے۔ وہ الگ بات ہے ہم نے عزتیں چھوڑ دی، وہ الگ بات ہے ان کا دفاع ہم نے چھوڑ دیا، لیکن خدا کی قسم صحابہ تو وہ ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ خاموش نہیں آتا۔ اللہ نے قرآن اتار دیا اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون۔ اللہ گواہی دے رہا ہے کہ یہ منافق جھوٹے ہوا کرتے ہیں، اس نے جھوٹ بولا ہے، زید سچا ہے، یہ عبداللہ ابن ابی جھوٹا ہے۔ اتخذوا ایمانهم جنتا فصدوا عن سبیل اللہ۔ اے میرے محبوب، انہوں نے قسموں کو تو ایک ڈھال بنایا ہوا ہے دین کے راستے سے روکنے کے لیے، لہذا صحابہ نے پھر خوشیاں منانا شروع کر دی۔ میرے دوست اب مجھے یہ بتلائیں، جب حضور علیہ السلام کو اس خبیث نے گالی دی تھی تو جب ہر جگہ موجود تھے تو جہاں اس نے گالی دی تھی وہاں بھی موجود ہونا چاہیے تھا کہ نہیں ہونا چاہیے تھا؟ جب وہاں موجود ہونا چاہیے تھا تو کیا خیال ہے گالی سن لیتے کہ نہیں سن لیتے؟ جب سن بھی لی اور عقیدے کے مطابق پھر جناب علی ایک سچے کو جھوٹا اور جھوٹے کو سچا کیوں تسلیم کر لیا؟ اور حضرت زید رضی اللہ عنہ کا بھی یہ عقیدہ ہوتا کہ حضور علیہ السلام ہر جگہ موجود ہے تو وہ کہہ دیتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے کیوں جھوٹا تسلیم کر رہے ہیں؟ آپ تو ہر جگہ موجود ہیں، آپ کو تو اچھی طرح پتا ہونا چاہیے کہ اس نے آپ کو گالی دی ہے کہ نہیں دی ہے۔ حضور علیہ السلام نے جناب علی اللہ کی طرف سے جب وحی آئی اس کے بعد جو ہے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ مقدمہ جو ہے واضح انداز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا۔ میرے محترم دوستوں کو اس طرح کی کئی واقعات ایسے ہیں، میں نے یہ 70 صحابہ کی جو بات کہی یہ تو الگ ہے، 10
صحابہ ایسے بھی ہیں کہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاسوسی کے لیے بھیجا تھا کہ جاؤ دشمن کے علاقوں کی جاسوسی کر کے آؤ، لیکن وہ صحابہ غیر معونہ کے وہ صحابہ جو ہے وہ پکڑے گئے، اور ایک صحابی کے علاوہ جو لنگڑے تھے باقی سارے صحابہ کو جو ہے انہوں نے شہید کر دیا۔ جب سارے صحابہ کو شہید کر دیا، شہید ہوتے ہوئے ان صحابہ کی تمنا کیا تھی، ان صحابہ کی زبان پہ الفاظ کیا تھے؟ فرمایا اللہم اخبر عنا نبیک، اے اللہ کسی طرح ہمارے نبی تک ہماری شہادت کی خبر تو پہنچا دے۔ اگر ان صحابہ کا بھی عقیدہ ہوتا نبی موجود ہے، وہ سمجھ جاتے کہ جناب علی ہر جگہ موجود ہے، ہم کو خبر پہنچانے کی ضرورت کیا، وہ تو ادھر موجود ہے، ہمیں شہید ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ نانا فرماتے اللہم اے اللہ اخبر عنا نبی کا، ہماری یہ خبر ہمارے نبی تک پہنچا دے۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو شہید کیا جانے لگا، اس نے پوچھا، کافر نے اس جو شہید کر رہا تھا پوچھا کہ خبیب آخری تمنا کیا ہے؟ کہا 2 رکعت نفل اور نبی علیہ السلام پر درود، کاش کوئی ایسا شخص ہوتا جو میرا سلام نبی علیہ السلام تک پہنچا دیتا۔ ہاں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جناب علی یہاں سے بیٹھے بیٹھے وہ ہمارے آواز سننے، نہ یہ تمنا کی کہ کاش کوئی ایسا ہوتا جو میرا سلام میرے نبی تک پہنچا دیتا۔ اللہ وحی کے ذریعے نبی علیہ السلام تک حضور علیہ السلام کو جو ہے وہ تک جو ہے اس صحابی کا سلام جو ہے وہ پہنچایا۔ اور اسی طرح ایک دن حضور اچھا مجھے بتائیں یہ جو 10 صحابہ کو جاسوسی کے لیے بھیجا تو جو ہر جگہ پہلے سے موجود ہو اسے جاسوسی کے لیے بھیجنے کی ضرورت ہے؟ ان کو جاسوسی کی ضرورت کیا ہے؟ ہم انڈیا کی جاسوسی کے لیے اپنے یہاں سے ایجنٹ بھیجتے ہیں پاکستانی CIA والے SIA والے، تو کیا خیال ہے وہاں ہمارے ایجنٹ نہیں ہوتے تبھی تو یہاں سے بھیجتے ہیں نا؟ جب یہاں سے سب کچھ پتا چل رہا ہے تو پھر بھیجنے کی ضرورت ہے نہیں ہے۔ تو اس طرح کے کتنے واقعات ایسے ہیں کہ 200 تقریباً احادیث سے اور قرآن کریم سے الحمدللہ یہ بات ثابت کروائی جا سکتی ہے کہ ہر جگہ موجود ہونا صرف اللہ کی صفت، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں بھی ہو تمہارے ساتھ وہ موجود ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالی جو ہے وہ سچا عشق نصیب فرمائے اور صحیح معنوں میں حضور علیہ السلام کی تعظیم کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو محبت کی حدیں ہیں اللہ ان حدوں میں رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایسی محبت نہ ہو جائے جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے اتنی محبت میں تجاوز کیا کہ ان کو اللہ کا نور بنا دیا، ان کو اللہ کے نور کا ٹکڑا بنا دیا، اور یہودیوں نے اتنا تجاوز کیا کہ عزیر علیہ السلام کو اللہ کے نور کا ٹکڑا بنا دیا۔ اللہ ہمیں حضور سے محبت نصیب فرمائے حدوں کے اندر، اور ایسی محبت نصیب فرمائے جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حضور علیہ السلام سے کرتے تھے۔ ایسی محبت نہ ہو کہ وہ جو تھا عرش پہ خدا بن کر مدینے میں اتر آیا مصطفیٰ بن کر، وہ جو تھا عرش پہ خدا بن کر مدینے میں اتر آیا، یعنی اوپر تو خدا تھے جب مدینے میں آئے تو وہ مصطفیٰ بن گئے۔ ہاں ایسا عقیدہ نہ ہو دوست، محبت کی حدیں ہوا کرتی ہیں، اللہ اور اس کے رسول میں فرق ہونا چاہیے۔ اللہ اور اس کے رسول میں خدا کا پکڑا چھوڑائے محمد کا پکڑا نہ کوئی چھوڑائے۔ جس کو اللہ پکڑ لے اس کو حضور علیہ السلام کو چھڑا سکتے ہیں، لیکن جس کو حضور پکڑ لے اس کو اللہ بھی نہیں چھڑا سکتے۔ نعوذ باللہ، یہ سب کچھ محبت میں ہو رہا ہے، ہاں سب کچھ محبت میں ہو رہا ہے۔ اور اسی طریقے سے جناب علی کیا کیا باتیں حضور علیہ السلام کے متعلق کیا کیا بات کہو، ایسے ایسے شعر پڑے گئے ہیں کہ انسان کی عقل حیران ہو جاتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول میں جو ہے وہ فرق ہی نہیں کیا ہوا۔ جس نے مصطفیٰ کو دیکھ لیا اس نے خدا کو دیکھ لیا، اللہ اور اس کے رسول میں فرق ہی نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ خالق ہے، انبیاء مخلوق ہوا کرتے ہیں، اور خالق اور مخلوق میں فرق ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھنا، ہمارا عقیدہ ہے عبادت خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، اللہ کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے تو وہ میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ میرے نبی کے درجے کے برابر کسی کا درجہ نہیں، کسی نبی کا، کسی ولی کا، کسی کتب کا، کسی ابدال کا، کسی صحابی کا، کسی پیغمبر کا، کسی رسول کا درجہ میرے نبی کے درجے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ سب سے اونچا درجہ اللہ کا، اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو وہ آقا نامدار محبوب کبریا تاج الرسل امام الرسل خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ یہی عقیدہ ہے اور اللہ اسی عقیدے پہ خاتمہ فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔